تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرکار کریم سر سے لے کر پاؤں تک میرے سلطان زمانہ. سلطان زمن حضور سلطان زمان ہے نا. میرے سلطان زمن میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک پھول ہیں. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. حضور کے لب بھی پھول ہیں, حضور کا دہن بھی پھول ہے, حضور کی ٹھوڑی مبارک بھی پھول ہے, سارا بدن ہی پھول ہے. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا اگر پسینہ مل جائے تو اس پسینے کی کیا شان ہوگی. پسینے کا ہی فرق دیکھ لیں. ہمارے اپنے پسینے کی اسمیل ایسی ہوتی ہے ہم خود بیزار ہو جاتے ہیں, اور مصطفیٰ کے پسینے کا کیا کمال ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ایک ہوتا نا کیا بات کچھ پوچھنے کے لیے, ہم کہتے ہیں کیا بات پوچھنے کے لیے, اور ایک ہوتا تعریف کے لیے, تعجب کے لیے, واہ کیا بات ہے. تو یہاں دوسرے والا کیا بات ہے, تعریف والا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی کوفے کے رہنے والے نے پوچھا بھی یہ اگر مچھر مار دیا جائے حالت احرام میں, اگر مچھر مار دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے بھی تم لوگوں پر, تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو. تم نے اس رسول کریم علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا ہے کہ میں نے سرکار کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ دنیا میں میرے پھول ہیں, یہ پھول ہیں میرے. حضور نے پھول فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کبھی حضور اپنی چادر مبارک میں چھپا کر دعائیں دیتے ہیں, اور یوں بھی ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا, رات کا وقت تھا, حضور سے اپنی معروضات پیش کی, باتیں کی. مجھے لگا حضور کی چادر مبارک میں کچھ ہے. حضور نے چادر مبارک لپیٹی ہوئی ہے, چادر میں کچھ ہے. میں جب بات ختم کر چکا, اجازت لینے سے پہلے میں نے پوچھا حضور یہ چادر میں کیا ہے. کہتے حضور نے چادر کو ہٹایا تو میں نے یہ منظر دیکھا
ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے رضی اللہ عنہما. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دونوں شہزادوں کو دکھاتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما. اب دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا آپ تنہائی میں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن صحابی کے سامنے دعا مانگی تاکہ یہ سن لے میں کون کون سی ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اور یہ تابعین تک پہنچا دے، تابعین تبع تابعین تک پہنچا دیں، اور نسل در نسل میری دعا میری امت تک پہنچتی رہے، اور کوئی میرے شہزادوں کے بارے میں کسی کو دھوکہ نہ دے سکے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین بھی ٹھیک تھے یزید بھی ٹھیک تھا. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری ان کے لیے کیا دعائیں ہیں. حضور نے دعا مانگی اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. واحب من یحبہما، مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتائی ہے، حضور نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو میرے شہزادوں کے ساتھ محبت کرتا ہے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مولا بھی اس سے محبت فرمائے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا یہ میرا نواسہ ہے، یہ میرا نواسہ ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہے اور ان لوگوں کے سامنے کہے جو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے اس کا، وہ جب ان کے سامنے کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا قابل فخر بیٹا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. صحابہ سب کو پتا ہے یہ حضور کے نواسے ہیں، پر حضور ان کے سامنے کہہ رہے یہ میرا نواسہ ہے، یعنی قابل فخر نواسہ ہے، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو بھی جامع میں لکھا ہے، جامع ترمذی میں، کہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے عرض کرنے لگا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کر اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز با جماعت پڑھی، سرکار کریم علیہ السلام مشغول ہو گئے، مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت بیت گیا، میں کچھ عرض نہ کر سکا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھی. نماز کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، میں عرض نہ کر سکا، میں دھیرے دھیرے حضور کے پیچھے قدر فاصلہ رکھ کر حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. سرکار کریم علیہ السلام ایک جگہ تاریکی میں رک گئے اور کسی سے باتیں کرنے لگے. کہتے میں بھی ٹھہر گیا. جب حضور باتیں کر کے فارغ ہوئے تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بلند آواز سے کہا او پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. حدیث کہاں سے شروع ہوئی تھی یاد ہے؟ والدہ سے کیا کہہ کے آئے تھے یاد ہے؟ اب حضور کے پیچھے ہیں تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. اچھا کیا حاجت ہے تیری؟ ابھی حاجت عرض نہیں کی، کیا حاجت ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. اور جناب خالد صاحب نے بڑی خوب بات کہی ہے، وہ لکھتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا
دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حذیفہ ہے کیا حاجت ہے؟ ابھی عرض نہیں کیا کیا حاجت ہے؟ جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یہ آنے والا فرشتہ تھا، ابھی جس سے میں باتیں کر رہا تھا نا، یہ ایک فرشتہ تھا، خاص اجازت لے کر پہلی بار آیا ہے اور مجھے یہ بتا گیا ہے اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی لاڈلی شہزادی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ کی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان سے بغض، کیا بغض ہے؟ آج کے دور کا بغض کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا یزید بھی ٹھیک ہی تھا، وہ بھی ٹھیک ہی تھا، اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب ہم یزید کا دفاع کرتے ہیں نا تو یہ بغض حسین ہوتا ہے، امام عالی مقام امام حسین کی توہین ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا وہ ہونٹوں پر چھڑی مارنے والا واقعہ صرف ابن زیاد کا ہے، یزید نے ایسا نہیں کیا تھا، حالانکہ تاریخ کی معتبر ترین کتب میں مفسرین نے اس کو لکھا کہ یزید امام عالی مقام کی ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے اور چھڑی مارتے ہوئے ان کی توہین کر رہا ہے، اور ہم دفاع کرتے ہیں نہیں یزید ایسا نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا، یہ تو بیچ کے لوگوں نے ایسے 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 کر دیا۔ تو جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے، ایسی صحبت سے محفوظ فرمائے، ایسی محفل اور ایسی مجلس سے محفوظ فرمائے جس میں امام عالی مقام کے دشمنوں کا دفاع کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حسین اور حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت تو یہ حدیث تو کئی صحابہ نے بیان کی کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پر شہزادے سوار ہیں، حضور کی پشت مبارک پر سوار ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام گھٹنوں کے بل اور کوہنیوں کے بل نیچے ہیں اور شہزادے حضور کی پشت پر سوار ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم والی روایت یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں، اور حضور پرنور علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم شہزادوں کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ شہزادوں کیا بات ہے، تم رسول اللہ کے جسم اطہر پر سوار ہو، بڑی شاندار سواری تمہیں نصیب ہو گئی، اے شہزادوں بڑی شاندار سواری تمہیں نصیب ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر صرف سواری کی ہی تعریف کرے گا، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے حسین ہیں، اللہ یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے حسین ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، ممبر پہ رونق افروز ہوں، اور حسنین کریمین مسجد کے صحن میں آ رہے ہوں، قدم لڑ کھڑا رہے ہوں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، امت کے بہترین افراد بیٹھے ہیں، حضور علم و حکمت کے موتی لٹا رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کے واعظ کی محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہوتی تھی، ساری امت کے خطیب، ساری امت کے شیوخ الحدیث، فقہا، محدثین
ان سب کے خطاب سارے کے سارے اکٹھے کر لیں، میرے مصطفیٰ کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کی مجلس ہے، حضور کی محفل ہے، حضور کا خطبہ ہے، اور کیا حسین محفل ہے کہ ارشاد فرمانے والے اللہ کے حبیب ہیں، سامنے بیٹھنے والے صدیق، فاروق، عثمان و علی ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ مقام حسین کیا ہے؟ آؤ صحابہ کے کچھ کلمات سنیے۔ یہ بھی غلط فہمی ڈالتے ہیں کچھ لوگ کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت والا معاملہ نہیں تھا، دشمنی والا معاملہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے۔ حضور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے قرآن کریم کی اس آیت کے سامنے ہزاروں لاکھوں تاریخ کی کتابیں آ جائیں، پائے حقارت سے ٹھکرا دو، قرآن کو سینے سے لگا لو۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے میرے رب کے کلام کے سامنے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، ہم کون ہوتے ہیں تاریخ پڑھ کے کہیں کہ وہ آپس میں نفرت کرنے والے تھے؟ نہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اب اس تقسیم میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ترجیح دی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر معمولی صحابی نہیں ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ فلاں فلاں نشانیاں بیان کر کے کہا کہ ایسا درخت کون سا ہے؟ سوال پوچھا، سب صحابہ خاموش ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میرے دل میں فوراً آ گیا، اس درخت جس کا حضور پوچھ رہے ہیں اس سے مراد کھجور ہو سکتی ہے۔ کہتے لیکن میں خاموش رہا، میں نے کہا بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا بولنا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی بھی نہیں بول رہا تو حضور نے فرمایا بھائی جو میں نے پوچھا ہے اس سے مراد کھجور ہے۔ اتنے زیادہ صاحب علم تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جب سفر ہوتا تو ان راہوں کو تلاش کر کر کے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں کبھی حضور نے نماز پڑھی۔ بلکہ ایک بار ایک ایسا مقام تھا جہاں حضور نے نماز پڑھی، اس کے قریب مسجد تعمیر ہو گئی
تو آپ مسجد میں نہیں گئے نماز پڑھنے؟ کہا یہ میرے حضور کا اثر ہے، یہاں حضور نے نماز پڑھی، مسجد چھوڑ کر حضور کے اس مقام پر نماز پڑھتے ہیں آپ۔ اور بہت سارے فقہا سنت کے معیار کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے جو کام عبداللہ ابن عمر کرتے ہیں یہی معیار سنت ہے، کیونکہ وہ سنتوں کے اتنے پابند تھے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، ہجرت انہوں نے کی، جنگوں میں شرکت انہوں نے کی، ان کا یہ دعویٰ کرنا معمولی نہیں تھا، دعویٰ برحق تھا، اصول کے اعتبار سے ان کا دعویٰ برحق تھا۔ امام علی مقام امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، بہت بعد میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ والد گرامی آپ نے حسین کو مجھ پر ترجیح دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو ہجرت بھی کی ہے، میں نے تو جنگوں میں شرکت بھی کی، میں نے تو یہ بھی کیا، تو مجھے آپ نے اس طرح انعام و اکرام کیوں نہیں عطا فرمایا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے بیٹے تیری اس بات سے مجھے رنج پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بتا کیا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا ماموں حسین کے ماموں جیسا ہے؟ کیا تیری خالہ اس کی خالہ جیسی ہے؟ کیا تیری پھوپھی اس کی پھوپھی جیسی ہے؟ تیری نانی اس کی نانی جیسی ہے؟ تیرا نانا اس کے نانا جیسا ہے؟ سن، اس کی ماں فاطمہ ہے، اس کے بھائی حسن ہیں، اس کے والد گرامی علی المرتضیٰ ہیں، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور اس کے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایسی نسبتیں تو لے کر آ پہلے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے سگے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ بھی معاذ اللہ حضرت امام حسین سے کوئی مقابلہ وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا آپ کا، آپ نے صرف پوچھنے کے لیے، شاید اپنے والد گرامی کی زبان سے عظمت حسین سننے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ اب عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل کیا ہے رضی اللہ عنہما؟ آپ ایک دن کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین حرم میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اے لوگو سنو، آسمان والوں کو زمین کے لوگوں میں سے امام حسین سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کی بات ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا فاروق اعظم اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اور باہر دروازے پر لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے ڈیوٹی لگی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ یہاں باہر دروازے پر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب نشست برخاست ہو تو میں جا کر اپنی بات کر سکوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ادباً باہر کھڑے کہ ان کی بات مکمل ہو جائے بڑوں کی، تو پھر میں جا کر والد گرامی سے بات کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بات کرنے کے لیے فاروق اعظم سے، دیکھا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، بیٹا باہر کھڑا ہے، وہ نہیں اندر جا رہا تو میرا بھی جانا مناسب نہیں، واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاروق اعظم سے کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہا حسین آپ آئے نہیں، کافی دن ہو گئے۔ کہا جی میں اس دن آیا تھا جب آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، تو میں پھر اندر اس لیے نہیں آیا کہ میں نے دیکھا آپ کا بیٹے، وہ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، وہ بھی باہر کھڑے تھے، ادباً اندر نہیں جا رہے تھے، تو میں نے بھی جانا مناسب نہیں سمجھا، میں واپس پلٹ آیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے حسین آپ میرے بیٹے جیسے تو نہیں ہے نا، آپ اس جیسے تو نہیں ہے نا، خدا کی قسم، یہ فاروق اعظم نے اس وقت کہا خدا کی قسم اے حسین ہمارے سروں پر جو بال ہیں نا یہ بھی آپ لوگوں کے صدقے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ آسمان والوں کو زمین والوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آسمان والوں کو زمین والوں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضور بتائیے۔ فرمایا وہ جو آ رہا ہے، اشارہ کر کے کہا وہ جو آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا تو آنے والے امام حسین تھے۔ کتنی عظمتیں، کتنی فضیلتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج کسی کو عظمت مل جائے، کسی کو فضیلت مل جائے،
شرف مل جائے اپنے اچھے نسب کا تو عام طور پر خیال یہی ہوتا ہے کہ بس اچھا نسب مل گیا، اچھا مقام مل گیا، بس اسی کی حفاظت کرنی چاہیے اور آگے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بڑے رائٹر کا بیٹا ہے، کوئی بڑے قانون دان کا بیٹا ہے، کوئی بڑے شیخ کا بیٹا ہے، کوئی بڑے پیر اور عالم کا بیٹا ہے، کوئی بڑے تاجر کا بیٹا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی اپنے نسب کے اعتبار سے عالی مرتبت ہو جائے تو اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے کہ بس نسب میں بہت کچھ مل گیا اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ کیا امام عالی مقام سے بڑھ کر کسی کو کوئی نسب مل سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کسی کو کوئی اعزاز مل سکتا ہے؟ ایک نسبت نہیں، کئی نسبتیں ہیں۔ بھائی ہیں تو وہ بھی عظیم ہے، ماں ہے تو وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ماں ہے تو اس شان کی حامل ہے کہ حضور علیہ السلام خود فرمائیں الفاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور باپ ہیں تو اس شان کے حامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ باپ ہیں۔ اور بھائی ہے حسن تو اس شان کے حامل ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام فرمائیں میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میری امت کے دو گروہوں میں جب تصادم ہوگا تو یہ صلح کروائے گا۔ وہ بھائی ہے جس کے سر پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سرداری کا تاج سجایا ہوا ہے۔ اور نانا ہیں تو کون ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں۔ اتنے عالی نسب، اتنا اونچا رتبہ۔ امام حسین اگر کمپرومائز کر لیتے تو کیا جاتا میرے امام کا؟ امام حسین اگر مدینہ منورہ نہ چھوڑتے تو کیا جاتا امام کا؟ کچھ نہیں جانا تھا۔ امام عالی مقام کے مقام، ان کی عزت اور عظمت میں کوئی فرق نہ آتا اگر وہ مدینہ منورہ نہ چھوڑتے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جو رتبہ عطا فرما دیا تھا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ پھر بھی سردار ہی رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعزازات عطا فرما دیے تھے، اگر مدینہ منورہ سے نہ رخصت ہوتے اور اسی مسند پر قائم رہتے اور رخصت والی راہ جو دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنائی اس کو اگر امام عالی مقام بھی اپنا لیتے تو آپ کے مقام میں کوئی فرق نہ آتا۔ لیکن آپ نے کہا یہ مسئلہ میرے نانا کے دین کا ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا مسئلہ ہے، مجھے جو مقامات ملے، جو مناصب ملے، اسی پر اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ جو میں دین کے لیے کر سکتا ہوں کروں گا، چاہے اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا، کیوں آپ نے ایسا کیا، کیا ایسا پڑا تھا، کیا ایسی حاجت تھی، اس نے بھی بتایا تھا، اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی منع کیا تھا، اس نے بھی روکا تھا۔ سنیں، امام عالی مقام مکہ معظمہ میں ہے اور یزید مکہ معظمہ میں ہے۔ یہ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ مکہ معظمہ میں ہے اور مکہ معظمہ میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، چھپ کر نہیں پی رہا، کھلم کھلا سب کے سامنے پی رہا ہے۔ اور صرف پی نہیں رہا، بے شرمی کی حد دیکھیں، ساری حدوں کو پامال کرتے ہوئے شرم و حیا کی، اس نے شراب کا پیالہ امام حسین کی طرف بڑھایا اور کہا حسین آپ بھی پیو۔ کوئی جتنا مرضی برا ہو، بدکار ہو، پاپی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میں اگر برائی کر رہا ہوں تو چھپ کے کروں۔ پہلے تو برائی کرنا ہی نہیں ہے، اگر برائی کرنی پڑ جائے، کسی سے گناہ ہو تو اس کی طبیعت میں یہ ضرور آتا ہے کہ میں لوگوں سے چھپ جاؤں، اور جو چھپ کر گناہ کرے اللہ اس کا پردہ رکھے، وہ صبح لوگوں پر ظاہر کرے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا، اللہ نے اس کی تاریکی، اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، مگر وہ صبح اپنا پردہ خود چاک کر رہا ہے، وہ خود لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے رات یہ جرم کیا، فخر سے بتا رہا، فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے۔
اور ایسا یہ کام عام ہے، چھپ کر گناہ کیا تھا نا، لیکن فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا میں نے یہ کیا ہے، اور پھر اس پر تحسین ہو رہی، واہ واہ تو نے کیا کمال کر دیا۔ یہ لعنتیوں والے کام ہیں۔ ایک تو گناہ، پھر اس گناہ پر ندامت نہیں، اس کو دکھایا جا رہا ہے اپنے فرینڈز کو، پھر اس کو لائک اور شیئر کیا جا رہا ہے، پھر اس پر داد تحسین وصول کی جا رہی ہے۔ جب یہ مزاج ہوگا تو توفیق توبہ کیسے ہوگی؟ جب انسان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ گناہ کر کے اپنے گناہ کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے اور شرم نہیں کرتا، پھر اس کو توفیق توبہ نہیں ملتی۔ توفیق توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو یہ احساس ہو میں نے یہ جرم کیا ہے۔ جس کو احساس ہی نہ ہو میں نے جرم کیا، اس نے پھر کیا توبہ کرنی ہے؟ تو حضرت امام حسین مکہ معظمہ میں ہیں، یزید شراب پی رہا ہے اور امام حسین سے کہتا آپ بھی پئیں، اور پھر پلانے کے لیے تائید کرتے ہوئے قرآن کریم سے دلیل پیش کر رہا ہے، قرآن کریم میں تحریف کرتے ہوئے دلیل پیش کر رہا ہے۔ کہتا ہے اے حسین، قرآن نے شراب پینے والوں کی برائی نہیں کی، ان کی ہلاکت نہیں بیان کی، نماز پڑھنے والوں کی ہلاکت بیان کی ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، شراب پینے والوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے قرآن میں۔ یہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اب ایسا شخص جو شراب پینے والا ہو اور ڈھٹائی سے پینے والا ہو اور اس کی دعوت دینے والا ہو اور اس کے جواز پر قرآن کریم میں تحریف کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو بطور دلیل پیش کرنے والا ہو، وہ اگر تخت پر قابض ہو جائے تو آل رسول اور شہزادہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ علی المرتضیٰ کیا اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ کیسا عجیب مذاق ہے تاریخ کے ساتھ۔ اگر اس سارے پس منظر کو سامنے رکھنے کے باوجود کوئی یہ کہے کہ امام حسین بھی ٹھیک تھے، یزید بھی ٹھیک تھا، ٹھیک ایک ہی تھا، ایک ہی ٹھیک تھا، وہ جس کے گردن کو میرے مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، جس کے ہونٹوں کو حضور علیہ السلام بوسے دیا کرتے تھے، وہ جس کو جب پیاس لگتی تھی تو کریم آقا اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بیٹی فاطمہ، یہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں عطش، پیاس، سفر ہے نا، پیاس، پانی نہیں ہے، مجھے دو بیٹا۔ حضرت حسن کو پکڑا، جھولی میں ڈالا، منہ میں زبان ڈال دی۔ حضرت حسن حضور کی زبان چوس رہے ہیں، چوستے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ حضور نے پکڑا دیا، فرمایا اب حسین پکڑاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، وہ بھی رو رہے ہیں، منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، حضور کی زبان چوس رہے ہیں، وہ بھی تسکین پا جاتے ہیں۔ جن کی پیاس بجھانے کے لیے حضور اپنی زبان منہ میں ڈال دیں، جن کے گلے پر بوسے دیں، اور جن کو حضور علیہ السلام پیار کریں تو عرب کے بدو دیکھ کر کہیں بھلا بچوں کو ایسے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ جن کے ذریعے بچوں سے پیار کرنے کا سلیقہ حضور نے سکھایا۔ لوگوں کو تو پیار نہیں کرنا آتا تھا، حضور نے بتایا اولاد سے ایسے پیار کیا جاتا ہے، ایسے محبت کی جاتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اتنے اعزازات عطا فرمائے، اتنی صحیح احادیث جن کی شان اقدس میں نازل ہوئیں، ان کے بارے میں آج بھی شک رہے ہمیں کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، پتہ نہیں ان کا کوئی مقصد صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، پتہ نہیں وہ تخت و تاج کے لیے گئے تھے یا کس مقصد کے لیے گئے تھے۔ کیا تخت و تاج کے لیے انہوں نے اتنی دور جانا تھا؟ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ کا طرز عمل ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے تو وہاں سے واپس بھی پلٹ سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو یزید کی حکومت کو لوگ خلافت راشدہ کا حصہ سمجھنے لگیں گے، اور جو عظمت، جو تکریم، جو عزت حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کے لیے لوگوں کے دلوں میں تھی، اسی کا تسلسل اس کو سمجھیں گے۔ اور یزید جو اسلام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکیں گی، لوگوں پر واضح نہیں ہو سکیں گی، بس اس کو ظاہر کرنے کے لیے
امام علی مقام امام حسین نے سارا کنبہ قربان کر دیا۔ امام حسین نے عاشورہ کی رات اعلان کیا، فرمایا بھائی جس نے جانا ہے واپس چلا جائے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک، مکہ معظمہ سے یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، میں آپ لوگوں سے خوش ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جو واپس جانا چاہتا ہے واپس جا سکتا ہے، کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ واپس جائے گا تو میں اس کو دیکھوں گا، اور اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ وہ میرا سامنا نہیں کر پائے گا جاتے ہوئے تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، اندھیرا کر رہا ہوں اور اتنی دیر اندھیرا کر دوں گا کہ تم آسانی کے ساتھ جا سکو، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، روشنی بجھا دی جاتی ہے، کافی دیر اندھیرا رہا، جب دوبارہ چراغ جلائے گئے تو دیکھا ایک بھی فرد اٹھ کر نہیں گیا۔ آپ تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی جابر حکمران ہیں، جتنے بھی مادیت کی بنیاد پر حکومتیں کرنے والے ہیں، ان کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، خدا کی قسم ایسا ایک بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ حکمران جن سے لوگوں کی مراعات وابستہ ہوتی ہیں، اقتدار وابستہ ہوتا ہے، عزتیں دنیاوی وابستہ ہوتی ہیں اور دنیا کی سہولتیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ایسا مزاج نہیں ہوتا کسی کا۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے بھوک اور پیاس ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اعزازات بھی دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے چلا جائے، کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ میرے امام کی کامیابی ہے۔ یزید کا بیٹا تخت نشین ہوتا ہے، چند دن کے بعد کہتا ہے مجھے یہ تخت نہیں چاہیے، مجھے یہ حکومت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس تخت میں سے مجھے خون حسین کی بو آ رہی ہے۔ جتنی مرضی دلیلیں دے لو یزید کی حقانیت پر، یزید کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے یہ تو سنو۔ کیا حکومت حاصل کرنا آسان کام ہے؟ اس حکومت کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اس تخت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا یزید نے، لیکن آج وہ تخت مفت میں مل گیا بیٹے کو۔ معاویہ بن یزید، یہ یزید کا بیٹا ہے، مفت میں اس کو مل رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے یہ تخت نہیں چاہیے۔ جسمانی اعتبار سے توانا ہے، طاقتور ہے، حکومت کرنے کے اعتبار سے بالکل صحت و سلامت ہے، کوئی عارضہ نہیں، لیکن اپنے باپ کے فعل پر ندامت ہے، کہتا میرے باپ نے اچھا نہیں کیا، میں یہ حکومت نہیں کر سکتا، چھوڑ دی حکومت۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی اموی خلفاء میں سے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا جو یزید کو امیر المؤمنین کہے اس کو میں 500 کوڑے ماروں گا۔ ابھی بھی کسی کو شک ہے، ابھی بھی کنفیوژن ہے، ابھی بھی کہتے ہیں یزید بھی ٹھیک ہے جی، اس کی دفاع میں لمبے لمبے خطاب کیے جا رہے ہیں، امام حسین کی شان بھی بیان کی جاتی ہے اور یزید کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کا جز قرار دیا گیا، جن کو علماء نے کہا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، یہ اس خلافت کا فیض ہے جو خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی، جو فاروق اعظم کی تھی، جو عثمان غنی کی تھی، جو علی المرتضیٰ کی تھی، یہ اس کا فیض ہے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی محبت، آپ کی دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ جب دین پر حملہ ہو رہا ہو تو پھر کمپرومائز نہ کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں سب کچھ کیوں نہ لٹانا پڑ جائے۔ اور حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا، مادی اعتبار سے کامیابی نہیں ہوتی، اخلاقی اعتبار سے کامیابی ہوتی ہے۔ اصول پر سب کچھ قربان کر دو، تمہارا قربان کرنے کے باوجود تم ہارو گے نہیں۔ بظاہر یزید ہار گیا، اس نے اپنے مخالفوں کو قتل کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مخالف تھے، یہ اور ان کے تمام رفقا شہید ہو گئے۔ بظاہر
مادی اعتبار سے فتح یزید کی نظر آ رہی ہے، لیکن آج اس پورے مجمع میں، اسی مجمع میں نہیں، پورے شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ایک ایسا فرد نہیں ملے گا جس نے یزید کی محبت میں اپنا یا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، لیکن اسی مجمع میں گننا شروع کر دو، آپ کو کثیر ایسے لوگ مل جائیں گے، کسی کا نام حسین ہوگا، کسی کا نام علی ہوگا، کسی کا نام زاہد حسین ہوگا، کسی کا نام شاہد حسین ہوگا، اور یہ نام بتا رہے ہیں کہ یزید جو بظاہر جیتا تھا، اخلاقی اعتبار سے ہارنے کی وجہ سے اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور حسین جو بظاہر ہار گئے تھے، اخلاقی جیت کی وجہ سے حسین کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، آباد رہے گا۔ حسین بھی رہیں گے، ان کے چاہنے والے بھی رہیں گے، اور حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یاد کرتے رہیں گے، اور حسین کا تیروں سے چھلنی جسم کے ساتھ نماز پڑھنا یاد کرتے رہیں گے، اور حسین کی نانا کے دین کے ساتھ محبت یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ساری محبتوں کا فیض نصیب فرمائے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج صبح شیر رحمانی مسجد میں پروگرام تھا، تو میں نے کہا کہ یار امام حسین سے محبت ہے نا، تو اس محبت میں ایک عہد کر لیں، آج عاشورہ کا دن ہے، ایک عہد کر لیں، اور اس عہد کا پس منظر پہلے عرض کر دوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلے ہوئے خیموں سے بھی رونے کی آواز نہیں آتی تھی، قرآن کریم کی آواز آ رہی تھی۔ امام علی مقام کا سر انور نیزے کی نوک پر ہے، اور قافلہ جا رہا ہے دمشق کی طرف، اور یہاں بھی امام کے ہونٹ ہل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہودی یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یار یہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ قرآن سے ایسے پیار کرتے ہیں، قرآن سے ایسی محبت کرتے ہیں، اگر ہم حسینی ہیں، انشاءاللہ ہیں، انشاءاللہ ہم سب حسینی ہیں، اور صحیح معنوں میں اگر ہم حسینی بننا ہے ہمیں، تو ہمیں قرآن سے پیار کرنا ہوگا۔ اور یہ عہد کر لیں، اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ ایک بار قرآن کریم ضرور کھولیں گے، جب تک زندہ رہیں گے ایک بار قرآن کریم ضرور کھولیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو، بے شک ایک صفحہ پڑھ لو، بے شک ایک آیت پڑھ لو، لیکن روز ایک بار قرآن کریم کھولیں گے اور بتائیں گے مولا گواہ رہنا، تیرے مصطفیٰ نے کہا تھا میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما۔ مولا ہم حسین کی محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں، تیری محبت میں تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ جب نسبت پکی ہوگی تو جب جنت میں حسین جائیں گے نا، تو حسین کے چاہنے والے بھی ساتھ ساتھ جائیں گے۔